اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے قل من کان عدوا لجبریل سے ہے۔ یہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ چونکہ قرآن جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو بنی اسرائیل پر سخت سخت احکام لے کر آتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جبریل سے ہے، جبریل ہمارے لیے دشمن ہے، تو اس لیے ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جبریل جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کرتے ہیں۔ تو جو شخص جبریل سے اللہ کے حکم کے نازل کرنے کی وجہ سے دشمن ہوتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کا دشمن، اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اور جو شخص اللہ اور فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہوگا اس نے گویا کہ کفر کیا، اور جو کافر ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ اب یہ آیت قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل قول سے ہے، امر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے من وہ شخص جو، اس کا ترجمہ ہے کانا، یہ کانا یکونو سے ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور تھا کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہے، اس کا ترجمہ ہے عدوً، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اعداء بھی قرآن میں آیا ہے، جمع ہے عدو کی۔ جبریل فرشتے کا نام ہے، نزلہ تنزیل سے ہے، نازل کرنا، قلب مانے دل، بِإِذْنِ اللہ، اذن مانے ہوتا ہے اجازت، حکم، مصدقاً، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ، بین مانے بیچ میں، یدئی مانے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ موجود ہے یا جو کچھ پہلے گزر چکا ہے۔ ہدن مانے ہدایت، بشرا خوشخبری۔ ترجمہ ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو اس کی دشمنی، یعنی اس کی دشمنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی دشمنی بیکار کی دشمنی ہے۔ تو جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو جبریل فإنه نزله على قلبك، تو جبریل قرآن کو آپ کے قلب پر اتارتے ہیں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ یہ قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کچھ اتارتے ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ، ان چیزوں کی جو پہلے گزر چکی ہیں، وہدی، اور جو ہدایت ہے، یعنی قرآن ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آگے آیت ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے،
اور جو اللہ کا دشمن ہے، وہ فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، تو وہ گویا کہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اس کا ترجمہ ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا، جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالی کافر، کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قرآن کی تعریف، کہ قرآن جو ہے وہ آیات بینات پر مشتمل ہے، یعنی قرآن میں روشن دلیلیں پیش کی گئی ہیں، واضح نشانیاں پیش کی گئی ہیں، تو جو شخص بھی قرآن کا انکار کرتا ہے وہ حد سے نکلنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص سیدھے راستے پہ ہوگا، جس کا دماغ صحیح چل رہا ہوگا، وہ قرآن کا انکار کیوں کرے گا؟ تو یہاں پہ یہودیوں کی ہی بات چل رہی ہے ایک طرح سے، اور ان کی بات آگے بتائی جائے گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد لیا، کوئی وعدہ لیا، تو انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، وَلَقَدْ اور بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آیات بینات آپ کی طرف واضح نشانیاں، وما یکفر بها اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتا ہے، الا الفاسقون مگر وہ لوگ جو حد سے نکلنے والے ہیں۔ فاسق حد سے نکلنے والا، یعنی نافرمانی کرنے والا۔ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے وعدہ لیا گیا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا کے فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہ مضمون لوٹ جاتا ہے اسی مضمون کی طرف کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ تم لوگ، تو وہ کہتے ہیں آمنو بما انزل علینا، کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے توریت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا اس کے کہ وہ تمہارا ایمان جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر تم توریت پہ ایمان لاتے تو نہ نبیوں کو قتل کرتے، نہ بچڑے کو معبود بناتے، نہ جب تم سے کوئی حکم کہا جاتا تو تم اس کو ماننے سے انکار کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سروں کے اوپر طور کو کر دیا تھا، تو اس ڈر سے وہ بات کو ماننا شروع کر دیے۔ تو ان سب چیزوں کی بات ہی یہاں پہ ایک مجمل، ایک مختصر آیت کے ذریعے کہا جا رہا ہے۔ اوکلما، جو حمزہ ہے وہ انکار کا ہے، یعنی وما یکفر بہا الا الفاسقون، یعنی جو اس کا انکار نہیں کرتا ہے مگر حد سے نکلنے والا، اور اوا تو حمزہ جو ہے وہ انکار کا، یعنی ان لوگوں نے کفر کیا، اس کا مطلب ہے۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ کلما مانے ہوتا ہے جب جب، عاہدو عاہد یعاہد، تو اس کا مطلب ہوگا عہد کرنا، عہدن عہد کو کہتے ہیں وعدہ کو، نبذ مانے ہوتا ہے پھینکنا، نبذ ینبذ، اور نبذ عہد کے ساتھ آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی بھی وعدے کو توڑ کے پھینک دینا۔ فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، بل اکثرہم لا یؤمنون اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں۔
اب ترجمہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور جب جب عہدو وہ جب جب کوئی عہد کرتے ہیں نبذہ فریق منہم ان میں سے ایک گروہ ان میں سے کچھ لوگ اس عہد کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم اور لما مانے جب جاءهم جاء مانے ہوتا ہے آنا رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے رسول مصدق لما معهم تصدیق کرنے والے مصدق مانے لما معهم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نبذہ کا ترجمہ ہو گیا ہے پھینکنا یعنی اس چیز کا پھینک دینا اس چیز کو ورا مانے ہوتا ہے پیچھے ظہور مانے ہوتا ہے پشت پیٹ کے پیچھے کأنہم لا یعلمون ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ جانتے نہیں ہیں گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے ہیں ترجمہ یہاں سے ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے مصدق لما معہم جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے یعنی توریت کی تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں وہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیتے ہیں فریقن کچھ لوگ من الذین اوتوا الکتاب کتاب والوں میں سے کچھ لوگ الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی کتاب والے اہل کتاب تو ترجمہ یہاں سے ہوگا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پشت کے پیچھے یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں کأنہم لا یعلمون گویا کہ انہیں علم ہی نہیں ہے جبکہ ایسا ہے نہیں کیونکہ انہیں توریت سے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے تو ان کا عمل جو ہے وہ ایک طرح کا کفر ہی ہے اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے کفریہ اعمال کا ایک سلسلہ ہی چلا آ رہا ہے اب آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک اور کفریہ عمل کا تذکرہ کر رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ یہ لمبی آیت ہے پہلے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ترجمہ کرتے ہیں پہلے یہ اس کا ایک پس منظر بیان کر دیا جائے کہ یہاں پہ جس کفریہ عمل کا بیان کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے
وہ ہے جادو. یعنی بنی اسرائیل کا جو کفریہ عمل ہے ان میں سے ایک جادو کو سیکھنا ہے. بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو جادو کے ساتھ ایک خاص طرح کی دلچسپی رہی ہے ہر زمانے میں. یہاں پہ 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن میں. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے زمانے کا واقعہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جادو جو ہے وہ ایک کفریہ عمل ہے. اس کی بات آئے گی. اسی طریقے سے یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا زمانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آئے گا اور ایک ہاروت اور ماروت کے زمانے کا واقعہ بھی آئے گا. جادو کفریہ عمل کیوں ہے؟ جادو کفریہ عمل اس لیے ہے کہ عام طور سے جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ اس طرح کے کلمات کی تلاوت کرتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں. تو ایک تو جادو اپنی خود ذات میں ہی کفر ہے اور دوسرے چونکہ جادو کرنے والوں کا جو مقصد ہوتا ہے عام طور پر وہ نتیجہ کے طور پہ کفر تک پہنچتا ہے. یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ آخر میں جا کر کفر تک پہنچتا ہے. اس لیے جادو جو ہے وہ کفریہ عمل ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت بخشی تھی. ان کو جنوں پر حکومت بخش دی تھی. ہوا ان کے قبضے میں تھی. ان کا تخت جو تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا. اسی طریقے سے جو جن تھے وہ ان کی حکم کی فرما برداری کرتے تھے. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. تو ان کے زمانے کے جو شیاطین سے مراد وہ سرکش لوگ ہیں جو جنات بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے زمانے کے جو شیاطین تھے جو خود جادو کا عمل کرتے تھے انہوں نے یہ مشہور کر دیا، یہ پروپیگنڈا کیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس جو اتنے ساری چیزیں ہیں، اتنی قوتیں ہیں، وہ معجزات نہ ہو کر کے وہ جادو کی شعبدے بازی ہے. تو ان کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ اس بات کو لے کر کے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کا جادو ہم بھی سیکھیں گے اور ہم بھی اس طرح کا اقتدار حاصل کریں گے، تو وہ جادو سیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو نہیں کرتے تھے. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انکار کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، وہ تو ایک نبی تھے. اور یہودی ابھی بھی مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بادشاہ تھے اور وہ جادو کرتے تھے. اور ابھی بھی یہودیوں کی کتاب میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو آخری عمر میں بت کی پوجا کرنے لگے تھے. وہ ابھی بھی وہ مانتے ہیں اس بات کو. تو ان کو مرتد کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی عقیدے کی یہاں پر نفی کی ہے کہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا. اور کس نے کفر کیا؟ وہ ان کے زمانے کے جو شیاطین تھے، جو سرکش لوگ تھے، ان لوگوں نے کفر کیا. اچھا، دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کا ہے. ہاروت اور ماروت جو تھے وہ 2 فرشتے تھے. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بابل میں بنی اسرائیل غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے اور بابل میں بہت زیادہ جادو سیکھنے کا زور تھا. وہاں کے لوگ جادو سیکھتے تھے اور انبیاء ان کو منع کرتے تھے جادو کے سیکھنے سے، لیکن وہ انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے اور جادوگروں کو ہی وہ اپنا نبی اور اپنا پیشوا مانتے تھے. تو اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جادو کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے بابل کے شہر میں بھیجا. تو ہاروت اور ماروت جب بابل میں آئے تو وہ جادو کرتے تھے اس مقصد سے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ جادو کوئی معجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ایک طرح کا شعبدہ ہے. اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے یہ بتا کر کے کہ دیکھو اس کو سیکھ کر کے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو جانو اور اس کی کمیوں کو، اس کی برائیوں کو جانو.
تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم آزمائش ہیں۔ تو اس زمانے کے یہودی جو تھے، بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سمجھیں کہ یہ آزمائش ہے، وہ ان جادوؤں کو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرتے تھے۔ تو یہ دو واقعہ ہیں، اور یہ چونکہ جادو سے متعلق ہے اور جادو ایک کفری عمل ہے، اور ابھی لگاتار وہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، بنی اسرائیل کے کفری عمل کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اسی سلسلے میں یہ پوری آیت ہے۔ اب یہاں سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرنا، پیچھے پیچھے جانا اور دہرانا، اس کو کہیں گے ما تتلو الشیاطین، تتلو تلاوت سے ہے، تلاوت کرنا، الشیاطین شیطان کی جمع شیاطین ہے، سرکش لوگ، ترجمہ شیاطین ہی کریں گے، علی ملکی سلیمان، سلیمان کے حکومت میں، سلطنت میں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملکی سلیمان، اور انہوں نے یہ پیچھے پیچھے جاتے تھے، یا پیچھے پیچھے یہ پڑھتے تھے، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کو جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، علی ملکی سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، یعنی جو کچھ شیاطین منتر اور جادو کا جو آیت پڑھتے تھے، یہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اس کو دہراتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور اب اس یہاں سے انکار کیا جا رہا ہے کہ جو یہ پھیلا کر رکھے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار کر لیا اور بت کی پوجا کی، تو اس کا یہاں پر انکار کیا جا رہا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ما مانے نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان نے، وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہاں سے انکار ہو گیا۔ کفر کس نے کیا؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، یعنی ان کا کفر جو تھا وہ اسی نوعیت کا تھا۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا، جادو کا جو ایک واقعہ۔ دوسرا جو ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ واتبعوا جو ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تو واتبعوا جو وہاں پر ہے، یہاں پر بھی واتبعوا ہے، یعنی واتبعوا ما تتلو الشیاطین، سحر تک پورا ایک آیت ایک ترجمہ ہوگا، پھر وہاں سے واتبعوا وما انزل علی الملکین، تو یہاں بھی ترجمہ ہوگا، اور یہ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے اس چیز کو، ما انزل جو نازل کی گئی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل کے شہر میں، ہاروتا و ماروت، ہاروت اور ماروت نام کے، یعنی یہ اس جادو کی چیزوں کو بھی پڑھتے تھے جو بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ آگے آیت میں بتایا جائے گا کہ وہ کیا چیز تھی اور وہ فرشتے کیا کہتے تھے، یہ ساری بات ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ما مانے نہیں، یعلمان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، علمہ یعلم، تو یعلم یعلمانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعلمون ہوگا جمع، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینا، من احدن کسی کو، احد مانے کسی کو بھی، حتی یہاں تک کی اس کا ترجمہ ہے، یقولا قول سے ہے کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما
بے شک یہ نحنو نحنو فتنہ، نحن مانے ہم، فتنہ مانے آزمائش، فلا تکفر تو کفر مت کرو۔ ترجمہ وما يعلمان من احد، تو وہ کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے، یعنی سحر کی جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایک شرط لگا دیتے تھے، کہہ دیتے تھے، یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ کہ ہم آزمائش ہیں، بلا شبہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر تو تم کفر مت کرو۔ تو یعنی ان فرشتوں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ پہلے سے جادو کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ ہماری جو نزول ہوا ہے وہ جادو کا فرق بیان کرنے کے لیے ہوا ہے، ہمیں جادو سکھانا نہیں ہے کہ وہ تم جادو سیکھ کر لوگوں پر اس کا اثر کرو۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہودی کیا کرتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یتعلمون، تعلم یتعلم، تعلم مانے ہوتا ہے سیکھنا، تو فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما وہ چیز، یفرقون بھی، یفرقون مانے تفریق ڈالنا، جدائی کرنا، بھی اس کے ذریعے، تو ما یفرقون بھی وہ چیز جس کے ذریعے تفریق ڈالتے تھے، بین المرئی، بین مانے درمیان، مر مانے انسان یعنی مرد، وزوجی اور اس کی بیوی، یعنی اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ ترجمہ فیتعلمون منہما تو وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بھی وہ چیز جس کے ذریعے وہ تفریق ڈالتے تھے، بین المرئی وزوجی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اب یہاں پر ایک جملہ آتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یعنی یہاں پر ایک خیال اس زمانے میں بھی تھا اور ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو جادو ہے وہ خود عمل کرتا ہے، یعنی کوئی اگر جادوئی منتر پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یعنی جادو کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے اگر اس کی قسمت میں وہ چیز لکھی ہے تبھی وہ ہونے والی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ جادو نقصان پہنچائے گا، ورنہ کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو جادو جو ہے وہ دنیا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو۔ وما ہم بضارین، ما ہم نہیں، ما مانے نہیں، ہم مانے وہ، بضارین زار جو ضرر ہے، ضرر مانے ہوتا ہے نقصان، ذرہ یا ضرر نقصان پہنچانا، اور زار اس کا فاعل ہے نقصان پہنچانے والے، بھی جادو کے ذریعے، من احدن کسی کو، ابھی گزر گیا ہے، اللہ مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو ترجمہ ہے وما ہم بضارین بھی اور نہیں تھے وہ اس کے ذریعے نقصان پہنچانے والے، من احدین کسی کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے جادو کے ذریعے مگر اللہ کے حکم سے۔ تو یعنی جادو جو ہے وہ ایک سبب ہے، تو اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا سبب اختیار کرتا ہے، اچھا سبب اختیار کرتا ہے یا برا سبب اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو یہودی تھے وہ سبب اختیار کرتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس کا یہ ترجمہ آگے دیکھیے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تعلم یتعلمو سے یتعلمون ہے ابھی گزرا، یضر بتایا گیا، ذر یضر نقصان پہنچانا، یضرهم ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ولا ينفعهم اور لا مانے نہیں، نفع ینفع مانے
فائدہ پہنچانا، لا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ترجمہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، یعنی آخرت کے لحاظ سے وہ چیزیں ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے، ان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو کیا یہودی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں، یعنی جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہے، کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے، وہ نادانی میں مبتلا ہے، ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ان کو ان کی کتاب میں اس بات کا پورا علم دیا گیا ہے کہ جو شخص جادو کرے گا، یعنی جادو کرنے کے چکر میں آخرت کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دے گا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ چیز ان کی کتابوں میں آ چکی ہے اور ان کو اس کا علم ہے، لیکن کچھ دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے، یعنی جب اس بات کو پڑھ لیتے تو صحیح طریقے سے جان کر اس پہ عمل کرتے۔ ترجمہ آگے ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لقد معنی ہوتا ہے بے شک، علیم علم سے ہے، ان لوگوں نے جان لیا، انہیں اس کا علم ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ من مانے وہ شخص جس نے اشترا اس کو خریدا، اس کو اپنا لیا، یہاں پہ ترجمہ ہوگا ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، لہو مانے اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من مانے کچھ، خلاق حصہ، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور بے شک انہیں علم ہے، لمن اشتراہ جس نے جادو کو خرید لیا، جس نے جادو کو اختیار کر لیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ، یعنی ان کا جو یہ عمل ہے وہ کسی نادانی اور ناواقفیت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ان کو علم ہے اس بات کا، اور ان کا یہ عمل ان کی ہٹ دھرمی اور کفر کی طبیعت بن جانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گزرا ہے بئسا اور ساء کے معنی ہوتا ہے کیا ہی بری چیز ہے، اور ما مانے وہ چیز جو شرو، جو اشترا کا ترجمہ ہے وہی شرو ہے، اس کا ترجمہ ہے بیچنا، شرو بھی جس کے بدلے انہوں نے بیچ دیا، انفسہم اپنی جانوں کو، ترجمہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ اور کیا ہی بری چیز ہے، ما شَرَوْا بِهِ وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچ دیا، انفسہم اپنے جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کی وہ علم رکھتے، یعنی کاش کی ان کو تھوڑا سا بھی علم ہوتا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اب اس بات کو یعنی ان کے کفریہ عمل کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک آیت بیان کر رہے ہیں جس میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس چیزوں سے بچ جائیں گے، یعنی اس طرح کے کفریہ اعمال کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ ایمان کو اپنائیں گے اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں گے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو ثواب ملے گا، بہترین بدلہ ملے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ولو اور اگر، ترجمہ ہے لو مانے اگر ہوتا ہے، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور بچ جاتے، یعنی ان سب چیزوں سے، کفری اعمال سے بچ جاتے، لمثوبہ مثوبہ مانے ہوتا ہے بدلہ، جزا، ثواب بھی جس کو کہتے ہیں، خیر، خیر مانے ہوتا ہے بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کی وہ جانتے، ترجمہ کرتے ہیں
ولو انہم آمنو، اور اگر وہ جان لیتے، واتقوا، اور بچ جاتے، تو کیا ہوتا؟ لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے بدلہ بہترین ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ لوگ علم رکھتے. تو یہاں پر پرانے یہاں پہ دو طرح کی باتیں ہو چکی ہیں. یعنی پہلے ذکر کیا گیا ان کے ماضی میں ان کے کفری اعمال کا ذکر کیا گیا یہودیوں کے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے کفری اعمال کو ذکر کیا گیا، اور یہ رکوع پورا ہو گیا ہے. اسی طرح آگے بھی آیتوں میں ان کی کچھ اسی طرح کی حرکتوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا. آج کا سبق جو ہے انشاءاللہ یہی پورا ہوتا ہے، اور اگلا سبق انشاءاللہ کل نہیں بلکہ دوشنبہ کو ہوگا، منڈے کو ہوگا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.